السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو براق کے بارے میں بتاؤں گی کہ براق کیسی سواری تھی۔ زمانہ قدیم میں تیز ترین سواری گھوڑے کو مانا جاتا تھا۔ تاریخ کے ایک لمبے عرصے تک یہ سواری دنیا کی تیز ترین سواری مانی گئی۔ جدید دور میں موٹر گاڑیوں نے تیز رفتار میں اول مقام حاصل کیا اور سائنسی ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلٹ ٹرین اور راکٹ جیسی چیزوں نے ہر سواری کو پیچھے چھوڑ کر فاصلوں کو منٹوں کا کھیل بنا دیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام سواریوں میں ایک سواری ایسی بھی ہے جو اس کائنات کی تخلیق کے وقت ہی موجود تھی اور رفتار میں بھی وہ انتہا درجہ رکھتی ہے، تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ دراصل یہ چیز کوئی جانور یا برقی گاڑی نہیں بلکہ روشنی سے بنی وہ مخلوق ہے جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مخلوق کے متعلق تفصیل سے جانیں گے۔ دراصل سفر براق کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ ہجرت سے 5 سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی اور رات کا کوئی پہر تھا جب اہل مکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور نبوت کا وہ آفتاب دعوت و تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کی فکر میں مشغول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنی بہن ام ہانی کے گھر پر بیداری اور خواب کے درمیانی حالت میں تھے کہ گھر کا چھت شک ہو گیا اور اچانک وہ مبارک فرشتہ جو پیغمبر کا قاصد رہا ہے یعنی جبریل امین 50,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت آپ کو ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ لہٰذا فرش تا عرش اس مبارک سفر کی تیاری میں جڑ گئے اور عرش الہی تک پہنچنے کے لیے ایک بے مثال سواری نازل کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سواری نہایت ہی تیز رفتار اور بجلی کی طرح خصوصیت رکھتی تھی اور عربی میں اس کے معنی برق کے ہوتے ہیں، اس لیے اس سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ لہٰذا حضرت انس بن ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا۔ اس کا پہلا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا تم کون ہو؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق جب جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس روایت میں حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں وہ براق رقص کرنے لگا، جس وجہ سے آپ کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرتا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز و محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ براق کا جسم گھوڑے یا خچر کی مانند تھا اور سر انسانوں کی طرح تھا، نیز اس کے 2 بڑے پنکھ تھے جس کے سہارے وہ اڑتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن بھی براق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری براق کے بارے میں اسلامک انفارمیشن۔ امید کرتی ہوں یہ انفارمیشن آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامک انفارمیشن سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔